کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بابوں سے کیا مراد ہے؟ بتا دیا میرے بھائی کئی بار، اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں۔ جب بھی اختیار دیا جائے نا، اختیار کا استعمال صرف ایک ہستی ہے جو صحیح کر سکتی ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کی صفت عدل بھی ہے اور صفت رحمت بھی ہے، وہ کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی اختیار دیا گیا نا، وہ اس اختیار کا 100% درست استعمال نہیں کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا۔ اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں پیغمبر بھی شامل ہے، لیکن پیغمبروں کو ایک ایج حاصل ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ لغزش ان سے بھی ہوئی ہے، حضرت آدم سے ہی ہو گئی، آگے چل کے آئے گا، اور کئی ایک چیزیں، گناہ نہیں لیکن لغزش ہوئی ہے۔ لیکن اللہ وہ ہے کہ جو لغزش بھی نہیں کرتا۔ تو اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ جب انہیں اختیار ملے گا تو یہ کام تو ڈالیں گے، اس لیے یعنی شیطان کو پوری امید تھی اسلامی بھائیوں سے اور انسانی بھائیوں سے کہ یا اللہ ایک دفعہ مجھے موقع دے، دیکھ میں انہیں سارے نو قائل کر کے اپنے فرقے چ لینا ہے۔ ہاں فرقے چ لے کے آیا ہوگا، اتنا اعتماد تھا اسے۔ اور یہ اس کا دعویٰ اتنا درست نکلا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انڈورس کر دیا کہ شیطان نے یہ کر دکھایا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے جو وعدہ کیا نا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ہم تو پورا نہیں کر سکے، لیکن قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا تو کانپ اٹھتا ہوں، کانپے ٹانگ جاتی ہے، ٹانگیں نہیں کانپتی، اور وہ یہ آیت ہے سورہ سبا، آیت نمبر ہے 20۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان ان کے متعلق۔ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے۔ وہ تو ہے سورۃ الاعراف میں ہی، آگے چل کے آئے گا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی جہنم کے لیے کی۔ یہ نہیں کہ اللہ ظلمن بھیجے گا، یعنی اللہ نے یہ فائنل فیصلہ سنایا ہے کہ ہونا الٹیمیٹلی ایسا ہے۔ پھر ساتھ فرما دیا ہم نے انہیں دل دیے تھے یہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں جو عبرت کا دیکھنا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی ان نعمتوں کو یوز کر کے حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شیطان نے اپنا وعدہ کیا تھا نا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ شیطان نے اپنا کام کرتا ہے، بندے نے نہیں اپنا کام کرتا، دیکھ لو فرق۔ اور ایک اور چیز پتا چلی کہ شیطان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور آدم وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ اب یہی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعا بھی آگے چل کے آئے گی اسی سورۃ الاعراف میں۔ تو یہ شیطان اور آدمی میں فرق ہے، شیطانیت اور آدمیت میں فرق ہے۔ تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کی کیا جرت تھی کہ ان پہ کوئی قابو رکھتا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے بارے میں شک میں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، حفاظت فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے اختیار دیا نا شیطان کو کہ یہ لوگوں کو ورگلائے، تو یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں جانچا جائے۔ جب تک دو راستے نہیں ہوں گے، شیطان کا اور پیغمبر کا راستہ، اس وقت تک آزمائش تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اختیار بھی ہے یہ اس کے لیے ہے تاکہ لوگوں کو ٹیسٹ کیا جا سکے، اور یہ اختیار ایبسولوٹ نہیں ہے، صرف دعوت کی حد تک ہے۔ یہاں تو ہے نا اختیار دیا، اب یہ اختیار کون سا ہے؟ اب ایک اور جگہ تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ریفرنس سے کہہ رہا ہے، وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، شیطان سے آخری ملاقات جو انسان کی ہوگی قیامت کے دن، وہاں پہ دیکھیں نا جی شیطان پھر کیسا مانڈو لائے گا بندیاں نو۔ جو لوگ کہتے ہیں شیطان نے کام کرایا، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بندے کو نماز نہیں چھڑا سکتی۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں جماعت سے پڑھے 1,00,000 روپیہ انعام ہے، جڑے کہتے ہیں نا میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی 10 بجے تو پہلے، میں تکنا جناب وہ آنکھ ہی میں نہیں کھلتی۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔
آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص مسجد میں جانے لگے اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آ کے کہے کہ میں تمہیں آج مسجد نہیں بڑھن دینا، تیری جرت مسجد میں نہیں جانے دوں گا، نہیں۔ اور نہ یہ ہوگا کہ اذان کے آواز کے بعد آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں مسجد کی طرف جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ کی مرضی اذان کی آواز پہ مسجد کی طرف جائیں یا نماز کی طرف جائیں یا آپ شیطانی کاموں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو شیطان سے آخری ملاقات ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس سے بڑی کیا شفقت ہوگی کہ دنیا میں نقشہ کھینچ دیا۔ آیت نمبر ہے 22، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا۔ لو جی، ایک شیطان کے اوپر آپ کا بھروسہ تھا کہ آپ قیامت کے دن یہ بہانہ کریں گے کہ یا اللہ شیطان نے سارا کچھ کرایا، تو سرکار جاگ جاؤ، اللہ نے قیامت کے دن کی فلم پہلے چلا دی ہے کہ شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے اور جہنمیوں کا جہنم کے لیے، تو ظاہر ہے جہنمی تو کہہ رہے ہوں گے مردودہ تو مروایا ہے، تو اس کے جواب میں پھر ان کے شیطان شریف ارشاد فرمائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سچا وعدہ تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا وعدہ کیا کہ جو میرے پیغمبروں کے ماننے والے ہوں گے ان کو جنت دوں گا، اور جو پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ تو اللہ نے تو وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کے پیغمبروں کے ماننے والے تھے، ان کو تو اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، اور تم لوگ تو میرے ماننے والے تھے نا، شیطان کے ماننے والے تھے۔ تو دیکھو ووعدتکم، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا فاخلفتکم، تو دیکھو آج میں اعلان برات کرتا ہوں، میں نے وہ وعدہ ہی توڑ دیا۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون بیوقوف ہے جو شیطان کے وعدے پہ وقت گزار رہا ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ شیطان کا وعدہ ہے دھوکے کا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے تم بھی دشمن سمجھو۔ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے؟ طول عمل کا شکار کرتا ہے، انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے، یار ابھی کون سی جوانی کی عمر ہے، تھوڑی عمر ڈھال لے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، پھر میں مسیتی پہ رہنا ہے کیونکہ کارو تو میں ٹوٹے، پھر میں مسجد ہی رہوں گا، اذان بھی دیا گا، سارے کام کراں گا۔ یہ جو شیطان امید دلاتا ہے نا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، اتنی بڑی کائنات ہے، منو نے دوزخ کی سٹ کے اللہ نو کے لبنا جی، سرکار اللہ نو کچھ نہیں لبنا، لیکن تو ہنو نے چھڑنا کو نہیں جی، آئے میں تم دس دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا کہ جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ فرعون جنت میں چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام ایسی جنت میں رہے جہاں پہ فرعون ہو۔ انہوں نے خدا کے لیے تکلیف اس لیے کاٹی تھی، جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو شیطان سے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے بھی دنیا میں تمہیں جو وعدہ دیا، وعدہ کیا دیا تھا؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، یعنی ہم نے کوئی ٹھیک نہیں ہونا نا، نماز پڑھنی ہے اللہ بس محبوب کی نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اور محبوب نے کبھی یہ بات نہیں کی تھی۔ محبوب کا حال تو یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ حدیث آئی ہے، خالد بن ولید کو ایک جگہ حضور نے بھیجا، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے کچھ قبیلوں کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، جبکہ وہ اسلام بھی لے آئے تھے، لیکن بیچاروں کو لینگویج کا یوز نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بجائے یہ کہنے کے کہ اسلمنا ہم اسلام لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ مسلمانوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد خالد بن ولید نے یہ لی کہ یہ ہمارے دین سے پھرے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے۔ باقی صحابہ نے مخالفت کر کے ان کو روکا، لیکن پھر بھی کچھ بندے تو قتل ہو گئے۔ بخاری میں یہ حدیث 2 جگہ ہے، جب نبی علیہ السلام کو شکایت لگی آپ نے کہا 2 دفعہ فرمایا اے اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، یہ خود تجھے جواب دے ہوگا، میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ یار جو ڈائریکٹ حضور کے لیے اتنی خدمتیں کر رہے تھے ان کو تو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے دیتے نا کہ یار میری خاطر اس نے اتنی مشکلات اٹھائی ہیں جہاد میں، تو چلو تھوڑی بہت غلطی تو ہو جاتی ہے، جس طرح میں بھی آپ لوگوں کے کتنے بلنڈر معاف کرتا ہوں، 10 دفعہ چیزیں بتاتا ہوں، 10 دفعہ پھر وہی کام کرتے ہو، معاف کرتا ہوں نا، یہ نہیں کرتا کہ جو نکل جاؤ ادھر۔ تو نبی علیہ السلام شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن آپ نے 0 ٹالرنس شو کی ہے اللہ کے احکامات کے معاملے میں۔ کیوں؟ یہ دروازہ کھل جانا تھا، لوگوں نے کہنا تھا اچھا یار وہ تو بندہ مار کے بچ گیا سی، تو حضور سانوں بخشوا لین، اس لیے آپ نے فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الشعراء کی کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کیا، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ دیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی بیٹی فاطمہ اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو لینا ہے لے لو۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی ہے میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت سے ہوں، یہ نہیں تھا۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی۔
تو شیطان کہے گا میں نے تو خلاف ورزی کی جی. وما کان لی علیکم من سلطان, اور میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور تو نہیں تھا. اچھا یہ کیا ہوگا؟ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارے ہم نے شیطان کو اختیار اس لیے دیا تاکہ آزمائے. یہاں پہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی سلطان ہے ہی نہیں تھی تم پہ. سیم لفظ سلطان ہے. یہاں پہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ والا جو سلطان جو دیا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا, اس سے زیادہ مجھے کوئی اختیار نہیں تھا. تو سر دعوت تو فرشتے بھی دے رہے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے جن, اور جو فرشتہ ہے نیکی کی طرف. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ نے مجھے قدرت دی, میرے ساتھ جو شیطان تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا, مجھے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے. یہ صرف پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی, فاستجبتم لی, تو تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی, تو مت ملامت کر آج کے دن مجھے, نہ کیا کہ شیطان تیری وجہ سے مارے گئے. ٹھیک ہے. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, اپنی جانوں کو ملامت کرو. یعنی اس کا میں پنجابی میں ترجمہ کرنا, منو نہ پیٹ, اپنی جان نو پیٹ, قسمہ نو کھا, میرا کوئی لینا دینا نہیں ہو. یار دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے. قیامت کے دن جو کچھ ہونا تھا, اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ بتا دے کہ یہ اگر آپ 5 بجے یہاں سے نیچے نکلے تو یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ایک یہاں سے اتنا بڑا ٹریلا آئے گا آپ کو کچل کے چلا جائے گا, تو مہربانی کریں کہ 10 منٹ رک جائیں. تو کہو گے 10 منٹ نہیں سرکار, میں کل 5 بجے تک اتنے ہی ہوں. اور اللہ نے آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے چلا دی ہے کہ قیامت والے دن کیا آپ کے ساتھ بننے والی ہے. شیطان کے یہ وعدے جھوٹے نکلنے ہیں. شیطان کے وعدے یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا انسانی شیطان سے بھی آگے شیطان کہے نا تو اس کے ساتھ وعدہ نہیں قبول کرے گا. شیطان یہ ہے کہ دھوکے سے کہتا ہے خیر حضور بخشوا لیں گے, وہ فلانے بزرگ نے کہا میرے مرید ہو جاؤ میں جنت تمہوں نال لے کے جاواں گا. ہاں وہ فلانے بزرگ نے قرآن تے حدیث تے پڑھی نہیں ہوئی سی, انہیں یہی کہنا سی, انہوں کہنے دو جاہل نو, ورنہ جس نے قرآن حدیث پڑھا ہو تو وہ یہ باتیں کرے گا, وہ تو وہی کچھ کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی, فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے. یعنی ٹھیک ہے ہن چلیے جتنے جانا ہے, ہاں کٹھے ہی جاواں گے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, بے شک میں آج کے دن انکار کرتا ہوں جو تم نے دنیا میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تھا. یار شیطان کی پوجا کون کرتا ہے؟ ہر وہ شخص شیطان کا پجاری ہے جو اللہ کی شریعت کے مقابل شیطان کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یعنی جو فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کر اٹھتا نہیں ہے تو اس کا رب پھر وہ نیند ہے, وہ پھر شیطان کی عبادت کر رہا ہے, اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا. ان الظالمین لہم عذاب الیم, اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ سارا پٹ سے آپ دعا اللہ تعالیٰ کہ یار چھوڑو جاؤ تسی بھی جاؤ یار معاف کیتا, انج نہیں ہونا. الٹیمیٹلی جہنم کا فیصلہ. اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم آمین. اچھا باقی جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے خود کہا تھا کہ سوائے تیرے جو مخلص بندے ہیں نا, مخلص جو چنے ہوئے ہیں, ایک لفظ ہے مخلص, مخلص ہوتا ہے اخلاص شو کرنے والا. مخلص کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے, مخلص صرف پیغمبر ہوتے ہیں جنہیں اللہ چنتا ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ طرف بات ہے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر ہماری نشانی نہ دیکھتا, بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں تھا. یعنی ایسے بندے جن کو ہم نے چن لیا, یہ صرف پیغمبر ہے. پیغمبر کے بعد کوئی بھی چنا ہوا نہیں ہے. ہم نے مخلص ہونے کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے لیے مخلص کر لے گا. لیکن جو بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر لینگویج میں کہا جاتا ہے نا, یا بائی برتھ کہہ لیں پیغمبروں کے لیے مخلص, وہ صرف پیغمبر ہے. وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اپنی پیدائش سے لے کے اپنی وفات, وہ مخلص بندے.